بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج جو آیات طیبہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 18، 19، 20، 21 اور 22 سورہ فتح کی، ان آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس فتح مبین کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اللہ نے صلح حدیبیہ کی صلح میں رسول اللہ کے غلاموں کو عطا فرمائی، بطور انعام عطا کی، اور خاص کر کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت رضوان کی تھی، درخت کے نیچے، جسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لے آئے اور صلح حدیبیہ کے صلح میں امن ہو گیا، مکہ والوں کی طرف سے جو ہر وقت جنگ کا خطرہ لگا رہتا تھا، اس صلح نامے کی وجہ سے وہ ٹل گیا، کچھ سکون ہوا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے ان دشمنوں کی طرف توجہ فرمائی جن کا تعلق یہود سے تھا، اور یہ مشرکین مکہ سے 2 قدم آگے تھے، خفیہ معاہدے اسلام کے خلاف کر رہے تھے، فوج جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اندر سے حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ سرکار اس خطرے کو بھانپ چکے تھے، تو حضور علیہ السلام نے قلعہ خیبر کی طرف ایک مستحکم اور مضبوط مہم کا اعلان فرما دیا، اور اسے مخفی بھی رکھا۔ اللہ کے حکم سے اس میں صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت دی گئی جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام میں بیعت رضوان کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں بہت زیادہ مال غنیمت تھا، زمینیں تھیں، اسلحہ تھا، غلے کے انبار تھے جو انہوں نے ان قلعوں کے اندر یہودیوں نے تیار کر رکھے تھے کہ اگر انہیں معاشرے میں رہنا پڑے تو کئی مہینوں تک وہ بغیر باہر سے کمک پہنچے اپنا گزارا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا کہ آپ میرے حبیب قدم اٹھائیں، ہم یہ سارے مال غنیمت آپ کو عطا فرما دیں گے، اور بالخصوص آپ کے ان غلاموں کو عطا فرمائیں گے جنہوں نے اس حال میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اپنے گھر سے دور تھے، دوستوں سے دور تھے، 200-400 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے دور بیٹھے تھے، ایک تلوار ان کے پاس تھی۔ آپ نے جو ہی حکم فرمایا تو 1400 جانثاروں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آقا آپ حکم تو کریں، ہم انشاءاللہ کٹ جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، اس حال میں تم نے اللہ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی بیعت کر کے، اب اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اب وہ تمہیں خزانوں کے انبار عطا کر دے گا۔ اور ان فتح خیبر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت عطا کیا کہ ان کے پاس مال کی، ہتھیاروں کی، زمینوں کی فراوانی ہو گئی۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اِذْ يُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۃِ، جب انہوں نے بیعت کی میرے نبی سے درخت کے نیچے، اس بیعت رضوان کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب مومنوں نے وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے جہاں آپ تشریف فرما تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت تھی نا، تو نبی کی محبت پر اللہ نے انعام دیا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں سے سمجھیں کہ سرکار کی محبت دل میں ہو تو اللہ انعام عطا کرتا ہے، بے پناہ انعام عطا فرماتا ہے، اور اپنے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو جنہوں نے جانثارانہ اپنی جانیں پیش کی اور حضور کے دستے اقدس پہ بیعت کی، اللہ کا فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب یہاں یہ سوال بھی ختم ہو گیا۔ آج جو اللہ نہ کرے مختلف اہل تشیع کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، بالخصوص اصحاب ثلاثہ کے بارے میں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یہ مومن کون تھے؟ ان میں ابو بکر بھی تھے، ان میں عمر بھی تھے، ان میں عثمان بھی تھے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ سارے اس طائفے میں موجود تھے نا۔ اللہ نے اس پورے طائفے کو 3 خوشخبریاں اس آیت میں سنائیں۔ سب سے پہلی خوشخبری یہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آگے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو علم ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی رسول اللہ کی محبت ہے، جس کے صلے میں انہیں یہ انعام ملا ہے۔ پھر دوسری خوشخبری فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پس اتارا اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان، ان کو مطمئن کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے دل مطمئن کر دیے۔ تیسرا کرم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بطور انعام انہیں ایک قریبی فتح عطا کر دی، فتح خیبر، قریبی فتح۔ اور اس فتح کے صلے میں کیا دیا؟ فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، بے شمار مال غنیمت جو ان قریب وہ حاصل کریں گے، بے شمار مال غنیمت جو ان قریب وہ وہاں سے خالی پلٹ آئے تھے، اللہ نے اس کے صلے میں دنیا کے اموال اور نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ اصحاب کون ہیں؟ یہ حضور کے وہ غلام ہیں جنہوں نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں، سرکار کی مدد میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ایک لمحے کے لیے بھی پس و پیش نہیں کیا۔ اور ان یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس سے عبارت ہے، ساری زندگی اس سے عبارت ہے۔ ہتھیار جمع کیے گئے، لشکر تیار ہوا، لشکر تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی طرف رخ کیا جس کو قلعہ خیبر کے نام سے، یہ ایک قلعہ نہیں تھا، یہ ایک علاقہ نہیں تھا۔ پیر صاحب نے یہاں بڑی تفصیل سے لکھا کہ خیبر ایک علاقے کا نام تھا جس میں کئی آبادیاں، متعدد قلعے اور گڑیاں تھیں۔ یہ علاقہ 2 حصوں میں منقسم تھا، ایک کا نام نطات تھا، یہ حصہ پہاڑی تھا، اس میں چٹانیں تھیں، اونچے اونچے ٹیلے اور پتھریلی زمین تھی۔ دوسرے حصے کا نام شک ہے، یہ نرم زمین میں واقع ہے، اس کی آب و ہوا صحت کے لیے مضر ہے، تکلیف دہ ہے۔ نطات کے مشہور قلعوں کے نام حصن نائم، حصن اصعب ابن معاذ، حصن زبیر، اور شک کے مشہور قلعوں کے نام سموان، نزل، قموس، وطی اور سلاسن تھے۔ ان سارے قلعوں کو ایک جنگ میں رسول اللہ نے فتح فرمایا ہے۔ ایک طرف سے شروع ہوئے، ایک قلعے کے بعد دوسرا، اور گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ 1-2 قلعے ایسے تھے جہاں یہودیوں کی تعداد اور اسلحہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے پورے 7 دن تک حضور کا مقابلہ کیا، 7 دن لگاتار جنگ چلتی رہی، آخر اسلام کو فتح ہوئی۔ پھر بڑھتے 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 حضور قلعہ خیبر پہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ کے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ پورا دن جنگ ہوتی رہی لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، سیدنا ابو بکر صدیق واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا، آپ کو دستہ دے کے بھیجا۔ پورا دن گھمسان کی جنگ ہوئی، کافی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، واپس تشریف لے آئے، فتح نہ ہو سکا۔ بڑا سخت قلعہ تھا اور ان کے پاس اموال کی بھرمار تھی۔ شام ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ایک خوشخبری سنائی، فرمایا کل صبح میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے۔ اب سارے صحابہ کرام اس انتظار میں لگ گئے، وہ خوش نصیب صبح کون ہوگا؟ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی شیر خدا کو پکارا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو اپنے خیمے میں ہیں، ان کی آنکھوں میں شدید بیماری ہے، وہ دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، کہا اسے بلاؤ۔ تو صحابہ کرام پکڑ کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں لائے، چلنے کے قابل بھی نہیں تھے، اتنی آنکھیں خراب تھیں۔ تو حضور نے سیدنا علی شیر خدا کا سر اپنی گود میں رکھا
پھر اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنا لعب دہن ڈالا، دائیں ہاتھ سے اس کو یوں مسل کے اپنے دائیں ہاتھ سے دونوں آنکھوں پہ اسے لگایا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں قسم پیدا کرنے والے کی اسی لمحے مجھے شفا نصیب ہو گئی، اسی لمحے شفا نصیب ہوگی، اور مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھوں میں تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے جھنڈا عطا کیا اور فرمایا علی اللہ پاک تیرے ہاتھ پہ اس کے قلعے کو فتح فرمائے گا۔ آپ تشریف لے گئے تو مرحب جو اس قلعے کا سردار تھا ان کا یہودیوں کا، وہ نکلا، اس نے رجز خوانی کی اور بڑے اپنے تکبر میں شعر کہے۔ سیدنا علی شیر خدا نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان کرتے ہوئے اس کو مبارزت کے لیے طلب کیا۔ جنگ شروع ہوئی، ایک وقت تک وہ لوہے کی وہ خود میں گم تھا اور پورے وجود کو اس نے لوہے سے ڈھانپا ہوا تھا، لیکن ضرب ید اللہ علی حیدر کرار کی ضرب تھی، سر کی طرف سے آپ نے وار کیا، لوہے کی زرہ کٹ گئی اور اس کا وجود آپ کی تلوار کاٹتی اس نے دو ٹکڑے کر دی، مرحب کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور پھر سیدنا علی شیر خدا کو اللہ کریم نے اس دن 40 مردوں کی قوت عطا کر دی۔ فتح آپ کے ہاتھ پہ اللہ دے رہا تھا نا۔ آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ جو 40 آدمی اٹھا سکتے تھے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اس کو خندق پہ رکھ دیا۔ جو خندق انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کھودی ہوئی تھی اس سے گزرنا ناممکن تھا، آپ نے اس جو دروازہ قلعے میں لگا ہوا تھا اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے کھینچ کے اس میں سے نکالا، اور ایک ہاتھ سے دروازہ اٹھا کے وہ جو 40 آدمی اٹھا سکتے تھے اس کو خیبر کی اس خندق کے اوپر رکھ دیا۔ لشکر اسلام اندر داخل ہوا اور بغیر کسی جنگ کے یہاں اندر پھر کوئی مبارزت نہ کر سکا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کر، یہ وہ فتح تھی جس کی خوشخبری اللہ ان آیتوں میں سنا رہا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں بے پناہ مال غنیمت بھی عطا کریں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ زبردست اور بڑا دانا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرتاً، اے غلامان مصطفیٰ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم اپنے تاخذونہا اپنے اپنے وقت پر حاصل کرو گے، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، پس جلد ہی وہ اللہ پاک نے خوشی تمہیں دے دی صلح کے بعد جو اس نے وعدہ فرمایا تھا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیا ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر سے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ فتح اس لیے عطا کی تاکہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے کہ اللہ یوں مدد کرتا ہے، اللہ یوں مہربانی کرتا ہے جب اس کی طرف قدم اٹھائیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ ثابت قدمی کے ساتھ وہ سیدھے راہ کی طرف بڑھتے رہے، سیدھے راہ کی طرف بڑھتے رہے۔ تو یہ فتح مبین تھی جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی، بے پناہ مال غنیمت مل گیا، زمینیں مل گئیں جو کاشتکاری کے قابل تھیں، اور یہ قلعے جو مضبوط تھے ان پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، اور مدینہ طیبہ سے یہود کا چھٹکارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو مدینۃ الرسول بنا دیا۔ میرا کریم پروردگار ہمیں قرآن عظیم کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔